یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، جو معاشرہ جس معاشرے میں شہادت نہ ہو وہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں شہادت کا کانسیپٹ نہ پایا جائے وہ معاشرہ مردہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مردہ معاشرہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ترقی یافتہ ہو، ظاہری طور پر سب کچھ ہو، لیکن روح اس کی دھسی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا زندہ رہنے کا۔ اس کا مقصد صرف مادہ ہوتا ہے۔ مادہ کیا ہے؟ گھر، گاڑی، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے۔ وہ معاشرہ جس میں شہادت پائی جائے وہ معاشرہ مادے سے آزاد ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اور شہید پرور طبقہ ہے، مطلب آپ کے خود محلے نے کئی شہید دیے ہیں، تو بس آپ کے اذانی حالی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ جس معاشرے میں شہادت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ مادے سے آزاد ہوتا ہے۔ کیوں آزاد ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے۔ اس کی جان ہوتی ہے، جب اس کی جان پہ بنتی ہے تو وہ سب کو بھول جاتا ہے، حتیٰ انسان کی جان پہ بنے وہ اپنوں کو بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ جان پیاری ہے، اور جو جتنی محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ جان کے لیے۔ کھانا اچھا ملے، لباس اچھی ملے۔ بچہ پڑھتا کیوں ہے؟ ایجوکیشن کیوں حاصل کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بچے کی کیا ہے؟ بیٹا جب تک اچھا پڑھو گے اچھی ڈگری ملے گی، اچھی ایجوکیشن ہوگی، زندگی اچھی ہوگی۔ یہ بہت تھوڑے لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے اچھا انسان بننا، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ۔ انسان بنائے، انسان بنے گا تو ڈاکٹر بھی اچھا ہوگا، انجینئر بھی اچھا ہوگا، حتیٰ ٹھیلا بھی اٹھائے گا تو بھی انسان ہوگا۔ انسان ہونا چاہیے معاشرے۔ لیکن جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو وہاں پر اب جو معاشرہ تربیت، جس کا نظام، تعلیم، ایجوکیشن جس کی مادی ہو اور سب غرب ہو، ویسٹ ہو، انسان کی دیکھیں، انسان کی جو ہے وہ ساری جتنی بھی کوشش ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے دنیا کا پڑھا لکھا، اب ظاہری طور پر جو انسان معاشرہ پڑھایا جاتا ہے، سوسائٹی بنائی جاتی ہے، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اور آج سوسائٹی پر سوچ کس کی حاکم ہے؟ ویسٹ کی، غرب کی۔ کیا ہے؟ یہاں پڑھاؤ، ایسا پڑھاؤ، یہ پڑھے، یونیورسٹی میں جائے، یہاں نوکری کرے، یہ جاب۔ یہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی کامیابی کی، یہ کس نے دی ہوئی ہے آج؟ یہ کس نے دی ہے؟ ہم نے کہاں سے لے؟ آج کامیابی کیا ہے؟ آج کے دور میں کامیابی کیا ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ میں ہو، اس یونیورسٹی میں ہو، یہ کامیابی ہے۔ اس کے بعد اس کمپنی میں نوکری کرو، یہ کامیابی ہے۔ پھر یہ گاڑی ہوگی تو کامیاب ہو، یہ موبائل رکھو گے تو کامیاب۔ آج لوگ کیسے کامیابی کو طے کرتے ہیں؟ ان برانڈ سے جو انہوں نے بنائے ہیں، یعنی انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، کس کا؟ کامیابی کا۔ یہ ہے کامیابی جو دنیا دے رہی ہے، اور اسی میں سب بھاگ رہے ہیں، اسی میں بھاگ رہے ہیں۔ اب آئیں اس طرف، یہاں کامیابی کیا ہے؟ یہاں کامیابی یہ ہے، اللہم ارزقنا شہادہ، پروردگار میرے رزق میں شہادت لکھ۔ اب دو مختلف معاشرے ہیں نا، یہ دو مختلف معاشرے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں، ہماری زندگی میں دعاؤں میں شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سے پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں بولوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت عطا کر، ہاں یہ لگ رہا ہے کہ شہیدوں کا معاشرہ ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ آسان تھوڑی ہے۔ اب آپ جان دے دیں، سب لے لو، جان نہیں دے دیں۔ جان دینا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایسے مقصد کے لیے جان دینا جس مقصد کے لیے کائنات خلق ہوئی ہوئی ہو۔ آسان کیوں؟ آپ
محرم ہر وقت امام کا غم کیوں؟ کیونکہ امام نے جان کس کے لیے دی ہے؟ دنیا کے لیے نہیں، اس ہدف کے لیے جس کے لیے کائنات خلق ہوئی، اس خدا کی خاطر اپنا سر دیا۔ اب یہاں پر یہی تو دو دیکھیں، آج دنیا شہید پرور نہیں بنائے گی آپ کو، دنیا نہیں بنائے گی آپ کو، دنیا آپ کو دنیا کی طرف کھینچے گی۔ دنیا بولے گی بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں پڑھا، آپ بہترین پڑھائیں، بہترین ایجوکیشن ہو، سب کچھ ہو، لیکن جتنا بڑا ہوتا جائے اتنی اس کی امام کی معرفت بھی بڑھنی چاہیے، تاکہ یہ کسی بھی مقام پر پہنچے اور اسے ایگزٹ لینا پڑ جائے شہادت کی طرف تو یہ لے سکے۔ یہ نہ ہو کہ اب تو میں پڑھ لکھ چکا ہوں، اماں پہلے بولتی، اب تو میں ایک بڑی کمپنی کا جو ہے وہ بن چکا ہوں، سی او، اب تو میں مینیجر ہوں، اب تو میں ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں بہت بڑا، اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں شہادت؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو گریہ کیا وہ ایسے ہی تھا۔ جس مکتب کا چھوٹا بچہ شب عاشورہ یہ پوچھے چچا صبح ہماری باری نہیں آئے گی، کہا نہیں قاسم 6 مہینے کا علی اصغر بھی جائے گا، یعنی یہ تو حضرت قاسم کہتے ہیں چچا کیا یہ لوگ خیموں تک آ جائیں گے؟ نہیں، خود اصغر جائے گا۔ تو امام اس سے پوچھتے ہیں نا، بتاؤ آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کہا احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، بچوں سے نہیں کہوں گا، میں بڑوں سے کہوں گا، زندگی کے 20-30 سال سے تو مجلس سن ہی رہے ہیں نا، اس 20-30 سال کو بھی چھوڑ دیں آپ، 10 سال کو بھی چھوڑ دیں، 5 سال سے تو چلے 5 سال سے مجلس سن رہے ہیں، عقل اور شعور مل کر ہر سال کتنی مجلس سنتے ہیں؟ 10 نہیں، کم سے کم 50 تو مجلس سن ہی لیتا ہے پورے سال میں آدمی۔ 50 ملٹی پلائی بائی 5، 250 مجلسیں سننے کے بعد کبھی ہم نے یہ کہا موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ کبھی درک کیا موت کو اس طرح؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس مکتب میں داخل نہیں ہوئے، ہم باہر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ وادی دعوت دیتی ہے، آؤ آؤ، شرط کیا ہے؟ گردن کٹوانی ہے، گردن اتنی تیار؟ گھبرا گیا، آپ لوگ صلوات بھیجتے محمد والے۔ وہ وادی میں داخل ہو، وادی میں وارد ہو۔ یہ آپ کا بچہ حسن رضا، یہ جوان بچہ آپ سب کی عمر کے برابر وادی میں وارد ہو گیا تھا، وادی میں آیا ہے، عشق کی وادی میں۔ تبھی تو جان دے دی اس نے اپنی، تبھی تو آسان تھوڑی محرم میں مہینہ ہو، 7 کو ڈوبے وہ بھی حضرت قاسم والے دن، اور 10 کو باہر آئے اپنے سردار والے دن، اور پھر جنازہ آئے اور ماں یہ کہے کہ ابھی حسین کا غم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے؟ دنیا اس کو ناپ سکتی ہے؟ دنیا تو گئے، جوان تھا مر گیا، کتنی مشکل سے پالا تھا، خدا آپ جوانوں کو سلامت رکھے۔ دنیا تو یہ کہے گی نا جوان تھا، افسوس ہوا بڑا، افسوس کیسا؟ یہاں ماؤں نے بچے پیدا اس لیے کیے تھے کہ حسین پر قربان ہو۔ یہاں حضرت ام البنین جب خبر ملی نا مدینہ میں، بشیر نے کہا کہ ایسا ہو گیا، ایک ہی سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو کیا عباس زندہ تھا؟ تصور نہیں تھا عباس کے زندہ ہوتے ہوئے حسین کو کچھ ہو جائے۔ مائیں ایسی تھیں، انہی ماؤں کو دیکھ کر آج تک کی مائیں جو بی بی زینب کے حرم میں اپنی جانوں کو دے رہے ہیں،